الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس کا محترم ہم سورۃ الحج 22ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 24 سے شروع کر رہے ہیں. آج کا درس سورۃ الحج آیت نمبر 24. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اور اس کا محترم آیت نمبر 24 جو ہے وہ ماقبل جو اہل ایمان کے اوصاف ہیں ان کا تکملہ ہے یا کمپلیمنٹری ہے. اور یہ جو کمپلیمنٹری بیان ہے یہ کلائمیکس ہے، یعنی یہ ان کا اعلیٰ کمال جو ہے، اعلیٰ درجے کی جو ان کی خوبی ہے اللہ کی نظر میں، اس کا بیان ہے. کیا؟ ہدوء الی الطیب من القول، یعنی مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت پا گئے. ہدوء ہدایت یافتہ، وہ لوگ جو ہدایت پا گئے. کس طرف ہدایت پا گئے؟ الی الطیب، ایک ایسی نظام حیات کی جانب جو خوشگواریوں سے مالا مال ہے. طیب کا معنی سوٹیبل، طیب کا معنی خوشگوار، طیب کا معنی ایلیویٹ کرنے والا. یعنی ایمان والے موحدین وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پا گئے، ہدایت پا جاتے ہیں، ہدایت پاتے رہیں گے. الی الطیب، ایک ایسے نظام حیات کی جانب جو خوشگواریوں سے، سازگاریوں سے مالا مال کرنے والا. اور آگے اس کا بیان ہے من القول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کا کلام. یعنی موحد کی یا مومن کی پہچان یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی طرف رہنمائی ہو جائے. وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، وہ جو الطیب من القول ہے اس کو دوبارہ بیان یوں فرمایا، یعنی وہ ہدایت پا جاتے ہیں، ہدایت پا گئے الی صراط الحمید، اس راستے کی جانب جو اس اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے جو پریز وردی ہے، الحمید، جو حمد کا واحد مستحق ہے، مالک ہے. ابھی اس کے بارے میں دو اور آیات قرآن کی ہم سورہ ابراہیم سے لیں گے تو الطیب من القول اور صراط الحمید کی قرآنی تفسیر ہمارے سامنے آ جائے گی. اب ان کے برعکس جو کفر والے ہیں، مشرک ہیں، ان کا بیان شروع ہوتا ہے. ان الذین کفروا، قرآن میں جہاں بھی کفر ہوا ہے، کفر ہے، اس سے مراد شرک ہے، مجرد اللہ کا انکار نہیں، کیونکہ کسی قوم نے بھی اللہ کا انکار نہیں کیا، بلکہ انکار کی بجائے جو راستہ انہوں نے اختیار کیا وہ شرک ہے، کہ اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے ساتھ ساتھ نبیوں کو، ولیوں کو اور چیزوں کو بھی خدا کی خدائی میں، اس کے اختیارات میں، اس کی صفات میں، اس کے حکم نامے میں شریک سمجھتے ہیں. وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کی روش اختیار کی ہے، ان کا حال کیا ہے؟ واو حالیہ ہے، واہ، اور حال ان کا یہ ہے یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے.
اور اللہ کا راستہ کیا ہے رفقا محترم؟ اس کے لیے سورہ یوسف آیت 108، 12 108 اور 6 سورہ الانعام آیت 155، ان دونوں مقامات پر سبیل اللہ قرآن حکیم کو کہا گیا، قرآن پاک۔ تو کافر وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے روکے، مشرک وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے روکے۔ اس وقت یہ کام مشرکین مکہ کر رہے تھے، اس لیے اس کی اپلیکیشن ان پر ہوئی، اور آج جو بھی کرے گا وہ اس کی زد میں آئے گا۔ تو فرمایا کہ ایک طرف تو وہ اللہ کے قرآن سے لوگوں کو روک رہے ہیں، نمبر 2 والمسجد الحرام، اور وہ روکتے ہیں حرمت والے مرکز سے۔ والمسجد الحرام حرمت والا مرکز، الحال حرام سے مراد، حرمت سے کیا مراد ہے؟ نوع انسانی کو اس کی جان، مال، عزت اور آبرو، اس کو احترام عطا کرنے والا۔ مسجد سے مراد ہے مرکز، الحرام کا معنی ہے نوع انسانی کی حرمت کا ضامن۔ مسجد حرام وہ مرکز کہ جو نوع انسانی کو اس کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا ضامن ہے، اس میں ان کی عزت، جان، مال، عزت، آبرو، یہ ہر ابن آدم کا بنیادی حق ہے۔ تو وہ مسجد حرام مرکز جو نوع انسانی کی حرمت کا ضامن ہے، الذی جعلناہ للناس، یہ وہ مرکز توحید، مرکز ابراہیمی ہے کہ جسے ہم نے قرار دیا ہے، جعلناہ، ہم نے اسے قرار دیا ہے۔ وہ ہم نے اس کو قرار دیا ہے، بنایا ہے، اور کن کے لیے بنایا رفقا؟ للناس، یہ مرکز اللہ تعالیٰ نے سعودیوں کے لیے نہیں بنایا، اور یہ مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا، للناس، اس مرکز کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے بنایا۔ کل نوع انسانی جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ ہے، یہ صرف سعودیوں کے لیے نہیں ہے، عربوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے، للناس، سب کے لیے۔ اور آگے فرمایا سوا، کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے اس مرکز کو لوگوں کے لیے؟ سوا، برابر، یعنی اس مرکز پر نوع انسانی برابر کا حق رکھتی ہے۔ کون؟ العاکف فیہ والباد، العاکف وہ جو پرماننٹ وہاں پر رہ جائیں۔ ابھی ہم قرآن سے عاکف دیکھیں، قرآن عاکف کن کو کہتا ہے؟ جو وہاں پر پرماننٹ رہائش اختیار کر لیں، پرماننٹ طور پر جو وہاں رہنا شروع کر دے، عاکف۔ اور الباد جو آئیں اور چلے جائیں، آئیں اور چلے جائیں۔ العاقف رفقائے محترم اقوام عالم کے نمائندے جو پرماننٹ اپنی اپنی قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے اس مرکز میں بیٹھیں گے۔ جس طرح مثلا یو این او ہے، تو یو این او میں ہر ملک کا ایک نمائندہ ہے جو پرماننٹ ہے، جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے وہ عاقف ہوں گے، اور جو ہنگامی میٹنگز ہوتی ہیں یا سالانہ اجتماعات اس میں وفود آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ ہیں الباد، آئیں اور چلے جائیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس مرکز کے ساتھ کل نوع انسانی وابستہ ہو، اور یہاں پر مستقل طور پر رہائش اختیار کرنے والے، یا یہ کہ اس میں باہر سے آنے والے، وہ دونوں اس کی سٹیزن شپ کی برابری ہے ان میں۔ یعنی سعودی عرب کا سعودی عرب ہو کر، قابض ہو کر دوسروں کو اس کی سٹیزن شپ سے محروم کرنا، یہ خلاف قرآن ہے۔ سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے حق اس میں ان کا جو مستقل طور پر یہاں رہیں، ابھی ہم عاکف کے بارے میں دیکھیں گے، اور الباد باہر سے آنے اور چلے جانے والے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، وہ قرآن کو بتا دو، سورہ الحج آیت 24-25۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو کوئی بھی اس مرکز میں الحاد چاہے گا، الحاد لحد سے عرف کا مطلب، لحد کا معنی ہوتا ہے ڈیویئیٹ کرنا، لحد کنارے پر ہوتی ہے، ایک طرف ہوتی ہے، تو الحاد کا معنی ہوتا ہے ڈیویئیشن۔
راہ راست سے دائیں یا بائیں، رویینزم، لیفٹ یا رائٹ کی سیاست کرنا، یعنی سیدھا راستہ جو اس کو چھوڑ کر لیفٹ یا رائٹ کی طرف جانا الحاد ہے۔ اور آگے فرما دیا بظلم، ظلم سے تفسیر کر دی، اور ظلم کا معنی قرآن حکیم میں شرک ہے۔ اور جو کوئی اس گھر میں، اس مرکز میں شرک کو رواج دینا چاہے تو پھر امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے نذیقہ من عذاب علیم، اسے دردناک سزا کا مزہ چکھایا جائے۔ یعنی امت مسلمہ پر فرض ہے کہ جو ان کے مرکز کے اندر شرک اور طاغوت کو لانا چاہے وہ اس کو ریزسٹ کرے، مزاحمت کرے، اس کو ٹھنڈی سڑک نہ ملے۔ امت مسلمہ کا بچہ جو ہے وہ اپنے مرکز کے دفاع کے لیے اور اس کی جو پیوریفیکیشن ہے تھاٹ کے حوالے سے، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو میدان میں لے آئے۔ اس میں رفقائے محترم یہ جو دو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں سب سے پہلے جو فرمایا ہدو الی الطیب من القول، تو یہ طیب من القول جو ہے رفقائے محترم یہ ہے کلام اللہ۔ اس ضمن میں ہم سورہ ابراہیم کا ایک حوالہ دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آج ہماری جو ناکامی ہو رہی ہے عالمی سطح پر، اس کا سبب کیا ہے۔ سورہ ابراہیم ہے رفقائے محترم 14ویں سورہ، اور آیت نمبر 25 اور 26۔ 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو کلمہ طیب، کلمہ ضرب اللہ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کلام پاک، کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ تو اللہ کا کلام جو ہے رفقائے محترم، اسے قرآن نے تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ کشجرۃ طیبہ، ایک طیب سازگار نشو نما یافتہ درخت۔ تو درخت کی مناسبت سے یہ بات عرض کرتا چلوں رفقائے محترم کہ جس طرح درخت کیا ہوتا ہے، اس کی جڑ ہوتی ہے، تنا ہوتا ہے، تنے کے اوپر ہم اسے ٹان کہتے ہیں، ٹان، اس کے اوپر ٹہنیاں، اور ٹہنیاں پتے، اور سارا جو پھل پھول وہ سارے کا سارا کہاں ہوتا ہے؟ ٹہنیوں پر، اوپر کی جانب۔ تو یہی حال سورۃ الفاتحہ جو ہے رفقائے محترم، وہ قرآن کا روٹ ہے، قرآن کا روٹ اور جڑ ہے سورۃ الفاتحہ۔ قرآن حکیم کا تنا کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن حکیم کا تنا ہے۔ قرآن کا کوئی مسئلہ نہیں جس کی اساس اس بقرہ یعنی تنے میں موجود نہ ہو، اور اس سے پھر 10 پھوٹے، وہ ہیں آل عمران سے لے کر سورہ توبہ تک۔ تو سورہ توبہ تک قرآن کے ٹان ہیں مرکزی۔ اس کے بعد پھر آگے آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو جس طرح ٹہنیاں باریک ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن ان باریک ٹہنیوں کے اوپر آپ کو کیا ملتا ہے؟ مغز، پھل، پھول۔ تو جیسے جیسے آپ 30ویں پارے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، صورتوں کا جو حجم ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، کم ہوتا جائے گا، لیکن اس کا جو مغز ہے، گودا ہے، سینس ہے، جوہر ہے، خلاصہ ہے، پھل پھول ہے، وہ آپ کو اوپر ملیں گے۔ تو قرآن نے کہا کشجرۃ طیبہ، ایسا شجرہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، قرآن کی جڑ، اساس وہ پاتال تک اتری ہوئی ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں بلندیوں سے کو چھو رہی ہیں۔ اور آگے فرمایا اس درخت کا اور جو بیولوجیکل یا باٹنی میں تمہیں درخت ملتے ایک فرق ہے، کیا؟ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ درخت خزاں نا آشنا ہے، یعنی جو علم النباتات کے اندر جو شجاعات ہوتے ہیں ان پہ خزاں آتی ہے، لیکن یہ جو اللہ کا درخت ہے قرآن، اس میں کبھی خزاں کا سایہ نہیں پڑ سکتا، نہ ہے خزاں، یہ بہار ہمیشہ، یہ ہمیشہ سدا بہار درخت ہے، یہ سدا بہار درخت ہے، یہ اپنا پھل دیتا رہے گا ہر زمان میں، ہر مکان میں۔
اور اللہ کا قانون اس کے بارے میں یہی ہے، اور اللہ مثالوں کے ذریعے تمہیں حقائق سمجھا رہا ہے تاکہ تم قرآن سے فیض یاب ہو سکو۔ اور اس کے بعد دوسری مثال دی جو کفر کی آئیڈیالوجی ہے، فرمایا مثل کلمۃ خبیثہ کشجرۃ خبیثہ، اس کے برعکس جو قرآن کا آئیڈیالوجی سے ہٹی ہوئی آئیڈیالوجیز ہیں، میٹیریلسٹ کنسیپٹ آف لائف ہو، کیپٹلزم ہو، ہاں جی، اور جو نظام ہائے زندگی ہیں، فرمایا خبیث، یعنی وہ نوع انسانی کو فرٹائل نہیں کر سکتے، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ نجتثت من فوق الارض، ان کی جڑ پاتال میں تو کجا زمین میں بھی نہیں اتری۔ وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح کدو ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، تو پھیلی ہوئی تو بہت ہوتی ہے، لیکن بچہ بھی ہاتھ سے پکڑے تو اکھاڑ کر باہر لے آئے، اوپر لے آئے۔ فرمایا بس وہ فوق الارض ما لها من قرار، وہ تو بچے کی بھی جو سٹرائک ہے، سٹروک ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آگے یہ بات آئی ہے رفقائے موت، جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ جو آج ہم دن رات دعائیں مانگ رہے ہیں نا، ثبت اقدامنا ثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثبات عطا کر، استحکام مضبوط ہو جائیں، قدم ہمارے ڈگمگائیں نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تمہارے قدم کب نہیں ڈگمگائیں گے؟ یثبت اللہ، اللہ ثبات، تمکن، استخلاف عطا کرے گا کن کو رفقائے محترم؟ الذین آمنوا، الذین اشرکوا کو نہیں، الذین نافقوا نہیں، الذین فسقوا نہیں، فاسق، منافق، مشرک اور کافر نہیں، آمنوا۔ اور آمنو جہاں بھی قرآن میں آیا ایمان سے مراد توحید ہے، اور ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ اہل توحید کو، مومنین قرآن کو ثبات و استحکام عطا کرے گا، لیکن اس ثبات و استحکام کا میتھڈ کیا ہے، مینز کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ ایٹم بم۔ مسلمان کا اس کائنات میں جو ثبات و استحکام ہے رفقائے محترم، وہ مشروط ہے بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے ذریعے جو ہٹنے والا نہیں، مٹنے والا نہیں، مرنے والا نہیں، قرآن پاک۔ یعنی امت مسلمہ کے ثبات و استحکام کا باعث صرف اور صرف قرآن ہے۔ اگر اس امت کے ہاتھ میں، دل دماغ میں قرآن نہیں ہوگا تو ایٹم بم سے کیا ہوگا؟ کیا روس کے پاس رفقائے محترم ایٹم بم کم تھے؟ روس جو ہے وہ ایٹمی طاقت تھا، ایٹموں سے بھرا ہوا تھا، اور اب ان ایٹموں کو اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تو قوموں کا ایٹم بم رفقائے محترم ان کا نظریہ ہوتا ہے، نظریہ، آئیڈیالوجی۔ تو اگر آئیڈیالوجی نہیں آپ کے پاس تو ایٹم بم کیا کرے گا؟ تو قول ثابت ہے قرآن پاک، اور ثبات و استحکام کا مرنے کے بعد نہیں کہ جی یہ کلمہ پڑھو تو منکر نکیر کے مقابلے میں تم کھڑے رہو گے۔ منکر نکیر کے سامنے ثبات نہیں رفقائے محترم، فی الحیات الدنیا، یہ ثبات و استحکام تمہیں حیات دنیا میں درکار ہے، یعنی موت سے پہلے کی زندگی، اس میں آپ کو قرآن اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا ضامن تھا۔ اور آگے فرمایا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی یہی ثبات و استحکام کا باعث کیا بنے گا؟ قرآن۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم اہل ایمان قرآن کے راستے میں اور تمہارے راستے میں کھڑے ہوں گے، ان کو راستے سے ہٹانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ تم میرے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، میرا کام تم کرو، اور تمہارا دفاع کرنا میرے اوپر واجب ہے۔ 22-41 میں آئے گا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کا دفاع کرنا تو اللہ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں دفاع کروں گا۔ تو میری مادہ کہ جو آپ کے اور میرے ثبات و استحکام کا باعث ہے طیب من القول، وہ ہے کلمہ طیبہ، قرآن پاک۔ اور دوسری بات آئی تھی رفقائے محترم ہدو الی صراط الحمید۔ اب وہ صراط الحمید کیا ہے وہ بھی اسی سورہ ابراہیم میں دیکھ لیں۔ سورہ ابراہیم جو ہمارے سامنے ہے،
اس کی پہلی آیت 14ویں سورہ آیت نمبر 1 الف لام را. الف سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہر نبی کا امین ہونا. لام سے مراد ہے لین القلب، لین القلب. اور را جو ڈبل ہے اس میں رؤوف الرحیم. اے امین، لین القلب، رسول رؤوف الرحیم. ان کتاب انزلناہ الیک، یہ جو الیک ہے نا یہ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو مقطعات ہیں یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات، خطابات، الہی خطابات. جس طرح کہ آپ خط لکھتے ہیں تو پہلے آپ ایڈریسی کو مخاطب بناتے ہیں. جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے فلان، اے فلان، تو پہلے فلاں ابن فلاں مکتوب میں مکتوب الہ کا ذکر ہوتا ہے. پس ان خطابات کا مخاطب جو ہے مکتوب الہ ہے، یعنی محمد رسول اللہ، جن کے توسط سے قرآن عالم انسانیت کی طرف اتارا جا رہا ہے. تو آگے خود ہی قرآن نے کھولا کتاب، یہ قرآن ایک قدر عظیم الشان کتاب ہے. کتاب کے بہت سے معنی ہیں رفقائے محترم. کتاب کا ایک معنی ان میں سے ہے وہ چیز جو فرض کر دی گئی ہو، اوبلیگیٹری. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم الوصیہ. تو کتاب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بطور قانون کے واجب و لازم قرار دے دے. کتاب کا معنی ہے وہ دستور حیات کہ جس کے اوپر عمل کرنا امت پر لازم ٹھہرا دیا گیا. اسی چیز کو سورہ القصص کی آیت نمبر 85 میں فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن. اے رسول، بے شک اللہ وہی تو ہے کہ جس نے آپ پر قرآن، سارے کے سارے قرآن کو فرض قرار دے دیا. یعنی امت پر، رسول پر، آپ پر، مجھ پر جو چیز فرض قرار دی وہ قرآن ہے. تو یہ قرآن کی فرضیت کی وجہ سے کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اس دستور حیات کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، الہ کا آپ کی جانب. کیوں نازل کیا گیا رفقائے محترم؟ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، بلا سوچے سمجھے تلاوت کرنے کے لیے، دکانوں کا افتتاح کرنے کے لیے، ٹیلی ویژن پر بصیرت کا آغاز قرآنی آیات سے، اور اس کے بعد جو کوئی دکھایا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے. قرآن آپ کو اور مجھے اور انسانیت کو کیوں دیا گیا رفقائے محترم؟ یہ ہے قرآن جو خود اپنا مقصد بیان کرتا ہے. کیا؟ لِتُخْرِجَ، اے مومن نبی کا نائب بن، نبی کا نائب بن کر کیا کام کر؟ لِتُخْرِجَ، نکال، تو نکال. تو جو نکالے گا پہلے خود نکلے گا، پہلے نکلے پھر نکالے، پہلے جاگے پھر جگائے. لِتُخْرِجَ کہ تو نکالے. کن کو نکالے رفقا؟ الناس، العرب کو نہیں کہا، الہند والپاکستان نہیں، الناس، ہیومینٹی آن دا ہول. وہ گورے ہوں، کالے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، الناس. جہاں جہاں گویا رفقائے محترم الناس ہے نا، یہ ہمارا ڈومین ہے. جس طرح جورسڈکشن بتائی جاتی ہے نا، بھئی تمہیں ہم فلاں علاقے کا گورنر بنا رہے اور تمہارے علاقے کی حدود یہ ہیں، ڈومین یہ ہے. تو آپ کا اور میرا ڈومین کیا؟ الناس، ہیومینٹی آن دا ہول. جہاں جہاں انسان بستا ہے وہاں تک جانا اور قرآن لے جانا، یہ آپ کو اور میرا فرض. الناس، الناس کو نکالو قرآن کے ذریعے. کہاں سے نکالو؟ من الظلمات، ظلمات سے نکالو اور لے آؤ ان کو کہاں؟ الی النور، نور کی جانب. ابھی ہم دیکھیں گے اسی سورہ میں کہ ظلمات کیا ہیں اور نور کیا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے قانون کی بنیاد پر.
اور اذن بمانا قانون کا حوالہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 58 7:58 میں اذن اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو قرار دیا. تو ان کو لے آؤ نور کی جانب. نور کیا ہے؟ الی صراط العزیز الحمید، یعنی اس راستے کی جانب ان کو لے آؤ، شاہراہ حیات کی طرف لے آؤ کہ جس شاہراہ حیات پر چلنے کا نتیجہ کیا نہیں؟ العزیز، غالب. غالب اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہے، اور اس رستے پر چلنے والی قوم امت آلون ہو جائے. العزیز غالب. اور غلبہ تو فرعون کے پاس بھی ہوتا ہے رفقائے محترم. چنگیز خان، ہلاکو خان اور نپولین بھی غالب آ جاتا ہے. نہیں، وہ غلبہ ہمیں نہیں چاہیے. الحبیب، غلبہ وہ چاہیے جس سے ہم دوسروں کی ربوبیت کریں، اور جب ربوبیت کریں تو الحمدللہ رب العالمین. جو آپ کے ماتحت آئیں وہ خود آپ کو کہیں تم جیسے حکمران منتظم ہم نے نہیں دیکھے. اگر تم کسی وقت نکلنے پر بھی مجبور ہو جاؤ تو وہاں کے جو تمہارے ساتھی ہیں مقامی لوگ وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں صاحب ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. تم جیسے عادل، تم جیسے مربی، تم جیسے معلم تو آج تک ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے، تو تم ہمیں چھوڑ جاؤ اور پھر وہی ظالم ہم پر حکمران بنے، ہم نہیں ایسا ہونے دیں. اور اگر وہی آپ کے خلاف دعائیں مانگیں کہ نکل، کسی طرح یہ نکلتے کیوں نہیں، اور اگر مکتی بانی آ جائے تو ان کے دست و بازو بن جائے تو پھر تو راستہ ہی اور ہو جائے گا. اب یہ جو الی صراط العزیز الحمید اور اوپر آیا تھا ظلمات سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاؤ. اب اس ضمن میں رفقائے محترم آیت نمبر 5 دیکھیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، بے شک بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو، بِآیاتِنَا، اپنے واضح احکام اور ہدایات دے کر. آیات سے مراد احکام، ہدایات، احکام و ہدایات دے کر. اور ان احکام میں بڑا حکم کیا تھا؟ ان اخرج قومک، کہ نکال تو اپنی قوم کو. نکال اپنی قوم کو. کہاں سے نکال؟ من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال اور لے آ ان کو نور کی جانب. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور بتا تو، سمجھا تو ان کو کہ اللہ کا طریقہ کار کیا ہے. ایام سے مراد ہے اللہ کا طریقہ کار جب اس کی مینیفسٹیشن ہو، یعنی قانون مقافات عمل جب محسوس اور مرئی طور پر سامنے آتا ہے تو وہ یوم کہلاتا ہے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس بیان میں نشانات ہیں ہر اس قوم کے لیے جو مستقل مزاج. صبار کا معنی ہے مستقل مزاج، اور شکور کا معنی ہے اپریشیٹنگ، جو احکام الہیہ کی اپریسیشن کرنا جانتی ہو اور احکام الہیہ پر عمل کرنے کے لیے اسٹینڈ فاسٹ، ہر حالت میں احکام الہیہ کے ساتھ جڑی رہے. اب یہاں پر رفقائے محترم ظلمات کس چیز کو قرار دیا ہے؟ وہ حالات کہ جن میں قوم موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مبتلا تھی. یعنی وہ ایٹماسفیئر، وہ ماحول، وہ حالات کہ جن میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سرزمین مصر میں مبتلا کر دیا گیا تھا، وہ ظلمات تھے. اور ان سے نکال کر جس آزادی و خود مختاری، تمکن و استقلاف کی طرف موسیٰ علیہ السلام لے گئے، وہ نور تھا. اور کلیئر کٹ الفاظ میں ہم اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں، سورہ القصص 28ویں سورہ، کہ یہ ظلمات کیا تھے اور نور کیا تھا. سورہ القصص 28ویں سورہ آیت نمبر 4 اور 5 6 کیا تھا ظلمات اور نور کا قرآنی مفہوم؟ فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض،
سورہ القصص 28ویں سورہ آیت نمبر 4. بے شک جو فرعون تھا وہ کیا کرتا تھا؟ علا فی الارض، سرکش ہو گیا، بڑا بن گیا وہ سرزمین مصر میں. حکمران کا عباد اللہ ہونا یہ پہلی ظلمت ہے. پہلی ڈارکنیس کیا ہے کہ رولنگ کلاس جو ہے وہ عباد اللہ بن جائے، وہ اپنے آپ کو مافوق القانون بنا، قانون اس کے لیے لونڈی، جو تعبیر چاہے کر دے. تو جب نوع انسانی کے اندر یہ کیفیت آ جائے کہ حکمران قانون کو وائلیٹ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ عباد اللہ بن جائے، قانون سے بالا تر پوزیشن ہو جائے، تو اس سے ظلمت کا آغاز ہوتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کیا اس نے؟ وَجَعَلَ أَحْلَهَا شِيَعًا. پھر اس فرعون کا دوسرا کارنامہ کیا تھا؟ بد کے سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ قانون کی روح سے ٹھہرا دیا اس نے مصر کے رہنے والوں کو بانٹ دیا، اس نے ڈیوائیڈ کر دیا، اس نے بائی لا ٹھہرا دیا. اس نے کیا ٹھہرا دیا؟ رفقا شیعہ، کلاسز، پارٹیز، ملٹی پارٹی سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، کہ امت کی وحدت پارا پارا کر دی، کہ اس نے سرزمین مصر کے رہنے والوں کو کلاسز کے اندر، سیکٹس کے اندر بائی لا، یہ رولنگ کلاس ہے، یہ ٹو بی رولڈ ہے، یہ حاکم ہوں گے، یہ محکوم ہوں گے، جدی پشتی پیدائشی، حاکم کے خاندان میں پیدا ہونے والا حاکم، محکوم کے خاندان اور گھر میں پیدا ہونے والا محکوم. یہ چیز جو تھی یہ دوسری ظلمت ہے کہ حکمرانی بائی برتھ ہو جائے، بائی میرٹ نہیں. محکوم کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو زندگی بھر محکوم رہے گا، حاکم کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو حکمرانی اس کا پیدائشی حق ہے. یہ دوسری ظلمت ہے. پھر فرمایا یستضعف طائفة منهم، جو کمزور تھے، محکوم تھے، ان کو وہ کانسٹیٹیوشنلی، قانونی طور پر کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جا رہا تھا. یعنی مینز آف پروڈکشن یا وسائل پیداوار، ان پر حکمرانوں کا قبضہ، اور جو محکوم ہے وہ مستضعفین، کمزور سے کمزور، دن بدن محکوم، محتاج، دریوزہ گر. اور انجام کیا ہو گیا؟ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. وہ اس محکوم، محتاج اور لاغر جو سیکٹ تھا، گروہ تھا، جماعت تھی یا جماعتیں تھیں، ان کے جو جن میں ذرا جوہر قابل دیکھتا تھا، جن میں کوئی اپنے قوم، خاندان، قبیلے کے لیے غیرت دیکھتا تھا، تو باغیرت، باہمت اور نیشنل اسپرٹ رکھنے والوں کو ذبح کروا ڈالتا تھا، ذلیل، رسوا. اور ویستحیی نساءهم، بنا تو ہم نہیں، اور جو ان میں سے عورتوں کی طرح ان کی محکومی پر راضی ہو جاتے تھے ان کو نمبردار بنا دیتا تھا. یستحیی ان کو زندگی کے مواقع، زندگی کے وسائل، کچھ گویا ٹکڑے، لقمے، چچوڑی ہوئی ہڈیاں، وہ ان نمبرداروں کی طرف بھی ڈال دیتا تھا. آگے قرآن کہتا ہے انہو کان من المفسدین، بے شک یہ فرعون بڑے فسادیوں میں سے تھا. گویا کہ فساد ظلمت ہے. رفتہ ظلمت کیا ہے؟ فساد. ظلمت کیا ہے؟ کلاسز، کلاس سوسائٹی، ایسا معاشرہ جو طبقات پہ مبنی ہو، طبقات بھی حاکم اور محکوم کے الگ الگ ہو جائے. رولنگ کلاس الگ ہوگی، ٹو بی رولڈ الگ ہوں گے، ماسز الگ ہوں گے. حقوق اور فرائض کا نقشہ ایسا ہوگا کہ جو نعمتیں ہیں وہ حاکموں کے لیے اور اطاعت و فرمان برداری محکوموں کے لیے. محنت محکوم کریں گے اور محنت کا ثمرہ حاکم اٹھا لے جائیں گے. پھر عزت و احترام کا تمام مقام، سوشل سٹیٹس کو حکمرانوں کو ملے گا اور محکوم
وہ بیچارے ماتحت ہونے پر مجبور ہوں گے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم احسان کریں، بہت بڑی نعمت سے نوازیں ان کو کہ جن کا کیا کام تھا، مقام تھا، نَسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جن کو ڈپرائیوڈ آف، محروم، کمزور، لا کر ناتواں بنا دیا گیا تھا سرزمین مصر میں، اور ان کو ہم اٹھانا چاہتے تھے، ایلیویٹ کرنا چاہتے، کس طرح؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو لیڈرز بنائیں، لیڈرشپ۔ یہاں رفقا محترم قرآن یہ نہیں کہتا کہ نجعل منہم ائمہ، نجعل منہم ائمہ نہیں کہتا، نجعلہم ائمہ، یعنی ایک محنت کش کا بیٹا جو ہے رفقا محترم وہ بھی کوالٹیز آف لیڈرشپ لے کر آتا ہے۔ یعنی جہاں تک کیپیبلٹیز کا تعلق ہے، امکانات، ممکنہ لیڈرشپ یعنی امکانی لیڈرشپ ہر ابن آدم میں ہے۔ کچھ کو سازگار مواقع مل جاتے ہیں، حالات سازگار ہوتے ہیں، ان کو او لیول، آکسفورڈ اور نیچے سے اوپر تک وہ وسائل، حالات، ذرائع بہترین یعنی ٹیچنگ سٹاف ملتا ہے، ٹیوٹر ملتے ہیں، ٹیوشن ملتی ہے، وسائل ملتے ہیں، اور وہ بیچارے ٹاٹ کے اسکولوں میں جاتے ہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ پہلے دن ہی ان پر ٹھپا لگ جاتا ہے، یہ تو ہے ہی نہ ہے، ہے ہی نہ کارا، ہے ہی کند دے۔ تو قرآن کہتا ہے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، ہر ابن آدم کے اندر کوالٹیز آف لیڈرشپ اللہ رکھتا ہے، بائی پوٹینشل ہر ابن آدم لیڈر۔ آپ کا ظالم نظام ہے کہ وہ طبقاتی بنیاد پر، وراثت کی بنیاد پر ایک طبقے کو حکمرانی اور لیڈرشپ کی کوالٹیز کو ایکچولائز کرنے کے مواقع دے دیتا ہے، اور کثیر محنت کش طبقہ جو اس کو محروم کر دیتا ہے، اور بعد میں اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی، یہ دوسرا ظلم ہے۔ تو نجعلہم ائمہ، اور امامت کیسی رفقا محترم؟ امام تو ہمارے ہاں بھی ہوتے لیکن وہ ہمارے محتاج۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، امامت یا لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جس کے پاس زمین ہو، ان کا حکم نافذ العمل ہو۔ اور آگے فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم زمین میں ان کو تمکن عطا کریں۔ اور تمکن بھی کیسا رفقا محترم؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، پھر وہ ٹائم آ جائے کہ جب فرعون کو، حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے رفقا محترم کہ فرعون ہی آرمیز نہیں سٹینڈ کرتا تھا، رکھتا تھا، اس کے ساتھ حامان تھا اس کا مذہبی افیئرز کا، اس کا وزیر یعنی ڈپارٹمنٹ، یعنی ہر فرعون رفقا محترم حامان کا محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح مثلا آج سالویشن آرمی ہے، سالویشن آرمی انگلینڈ میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، پاکستان میں بھی ہے، تو یہ سالویشن آرمی اس کے بھی باقاعدہ کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں، میجر، کرنل، نیچے تک، اور ان کے بھی وہی تنخواہیں، اعزاز، پینشنیں، اور یہ سارے کا سارا لشکر جو ہے فرعون کا اور حامان کا کس پر پلتا ہے رفقا محترم؟ لیبر کلاس کی محنت، ٹوائلنگ ماسز۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ یعنی کہ 40% بجٹ تو رفقا محترم ہمارا کہاں چلا جاتا ہے؟ بیرونی جو سود ہم نے ادا کرنا ہے اس کی پیمنٹ کے لیے، 44% کہتے ہیں چلا جاتا ہے نئے جو ہم نے لینے ان کے لیے، اور باقی جو بچتا ہے 16% وہ کل مملکت کے لیے، اور اس میں سے بھی دفاع پر جتنا جاتا ہے، اس کے بعد ویلفیئر کے لیے رہ کیا جاتا ہے؟ جی ایجوکیشن نہیں عام ہو رہی، کیسے ہو؟ سول کام نہیں کیسے ہو؟ ایک تو ٹھیکیداری کا نظام، پھر سیاستدانی کا نظام،
تو ہے کیا کہ اس ملک کے اندر یا تھرڈ ورلڈ کے اندر فلاح کا کوئی پروگرام آگے جا سکے؟ تو یہ لاؤ لشکر ہیں فرعون کے، حامان کے جنود عما، کہ جن کا بوجھ بھی ٹائلنگ ماسز کو، لیبر کلاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو ضرورت یہ تھی کہ فرعون اور حامان اور ان کے لاؤ لشکر کو شکست سے فاش دی جائے، ڈی تھرون کیا جائے، اور انہوں نے پہلے سے جو پیش بندیاں کر رکھی تھی ما کانوا یحورون، ان کی پیش بندیوں کے تانے بانے ان کو پاش پاش کر دیا۔ تو رفقائے محترم، نور کیا ہے؟ لیڈرشپ۔ نور کیا ہے؟ امامت۔ نور کیا ہے؟ تمکن۔ نور کیا ہے؟ استقلال۔ نور کیا ہے؟ فریڈم۔ نور آزادی ہے، خود مختاری ہے، تمکن ہے، استخلاف ہے۔ بچے بچے کے اندر کوالٹیز آف لیڈرشپ جو اللہ نے رکھی ہیں ان کو ایکچولائز کر۔ اور ظلمت کیا ہے؟ جس طرح بھی میں افضل بھائی سے کہہ رہا تھا کہ ہم تو رفقائے محترم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ اپنی آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گی؟ یہ ہمارے آبا تھے، فور فادر سے، کہ جنہوں نے پیدائش سے پہلے ہمارا سودا کر دیا، گروی رکھ دیا۔ ہم تو اپنی نسلوں کو بھی رفقائے محترم گروی رکھوا چکے۔ بچہ بچہ ہونے والا جو ہمارے ہاں بچہ بھی ہوگا وہ بھی گویا کہ اقتصادی غلامی میں پیدا ہو۔ ہر آپ میں کتنے ہزار کے غلام ہیں، بوجھ ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ جو کیفیت تھی یہ تھی ظلمت، اور یہ تھا نور۔ تو اس کے لیے قرآن آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا رفقائے محترم دائرہ قومی تھا، آپ کا دائرہ بین الاقوامی ہے۔ گویا کل نوع انسانی سے غلامی کو ختم کر کے لبریشن، آزادی، فریڈم، حریت فکر و نظر، حریت جسم و جان، حریت معاشرت، حریت معیشت، یہ قدریں جو تھیں یہ آپ نے نوع انسانی میں پرپیچویٹ کرنی تھی۔ تو ہم تو رفقائے محترم خود صدیوں سے غلام ابن غلام چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ بیان تھا خضوع الی الطیب من القول وخضوع الی صراط الحمید، یعنی صراط العزیز الحمید۔ تو ہم سورہ الحج جو ہے وہ اس کی آیت نمبر 24 پہ تھے رفقائے محترم، تو اب آیت نمبر 25 لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے۔ کفر جس طرح میں نے عرض کیا شرک ہے، اور کفر رفقائے محترم ہے میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف، میکانکی نظریہ حیات، یعنی اینیملسٹک پوائنٹ آف ویو، یعنی کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا، بس یہ جو مادی نظریہ حیات ہے یا میکانکی نظریہ حیات ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 47 میں کفر کیا کہا ہے؟ الذین کفروا یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اینیملسٹک کنسیپٹ آف لائف از کفر۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے حیات دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا۔ دوسرا کفر کا معنی شرک۔ تو یہ اس وقت مشرکین مکہ تھے، تو ان کی پہچان کیا بتائی؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ ایک طرف تو وہ اللہ کی توحید سے روکتے، اللہ کی توحید سے روکتے، اللہ کے قرآن سے روکتے ہیں، خود روکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں، اور وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہ روکتے ہیں اس مرکز سے کہ جس مرکز کو الحرام، نوع انسانی کی حرمت کا ضامن بنایا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر ابن آدم مکرم ہے، محترم ہے۔ تو ابنائے آدم کی ڈگنیٹی آف ہیومن پرسنالٹی، یعنی نوع انسانی کی عزت، جان، مال
آبرو، اس کا محافظ و نگہبان اس مرکز کو قرار دیا گیا، بیت اللہ کو، مرکز ابراہیمی کو۔ اور یہ مرکز ابراہیمی جو ہے الذی جعلناہ للناس، یہ مرکز ہم نے للعرب نہیں بنایا، للسعودیین نہیں بنایا، یہ مرکز نوع انسانی کا ہے، للناس، ہیومینٹی آن دا ہول کا یہ مرکز ہے۔ اور فرمایا سوا، برابر قرار دیا ہے ہم نے اس مرکز میں کن کو؟ العاقف، عاقف کو، والباد، اور بعد کو۔ عاقفہ کا معنی ہوتا ہے رفقا محترم عقد علی العقدہ کی یحلھا، یہ جو رسی میں یا کسی چیز میں گریں پڑ جائیں اور ان گروں کو جو کھولنے کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کو عربوں میں کہتے ہیں العاقف من الناس، بھائی فلاں آدمی تو لوگوں میں عاقف ہے، یعنی یحل العقد، کہ وہ گرہ کشائی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ تو اس کا معنی ہوا کہ العاقف، اسپیشلسٹ، جن کے پاس سلوشن ہو ناٹی پرابلمز کا، یعنی جو نوع انسانی کے عقدے، پرابلمز، مشکلات، ان کو دور کرنے کے لیے جو اسپیشلسٹ ہو۔ العاقف طور پر جس طرح عقف، گرہ کھولنے کے لیے انسان کو رکنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، دھرنا مارنا پڑتا ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، پھر اس کا حل تلاش کرنے کے لیے، تو العاقف ہوں گے اسپیشلسٹ جنہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہو سوشل سائنسز کے اندر، یا جو بھی ان کا ڈومین ہو، کہ اس کے اندر جو عقدے ہیں، گرے ہیں، مشکلات ہیں، ان کو سالو کرنے کا ان کے پاس ملکہ ہو، وہ مستقل طور پر مرکز کے اندر رہیں گے۔ یہ ہیں جس طرح میں نے پہلے مثال دی تھی کہ مثلا UN کے اندر، سلامتی کونسل کے اندر، ہر قوم کے نمائندگان، ریپرزینٹیٹیو مستقل جو وہاں پرماننٹ رہتے، اپنے اپنے ملک کی، علاقے کی، یونٹ کی، ریجن کی، ڈویژن کی نمائندگی کرنے والے، والبعد، اور وہ لوگ جو آئیں اور چلے جائیں، جس طرح مثلا ماہانہ، سمائی یا سالانہ جو سیشنز ہوں گے، اجتماعات ہوں گے، ان میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، وہ ہوں گے بعد۔ تو قرآن حکیم نے بیت اللہ کو نوع انسانی کا مرکز قرار دیا، للمسلمین کا، اور اس کو عرب اور عجم نہیں، کل نوع انسانی کا برابر کا حقدار، کل نوع انسانی برابر کی حقدار ہے اس میں۔ یہ گویا کہ کسی ایک فرد یا فریق کے حوالے سے نہیں ہے، یعنی اس میں سب کے سب جو ہیں وہ برابر کا حق رکھتے ہیں۔ تو یہ نوع انسانی کے لیے گویا کہ سب کے سب کے لیے، اور جہاں بھی قرآن حکیم میں رفقائے محترم آیا ہے، یہ بیت اللہ کا ذکر، حج کا ذکر، وہاں علی المومنین نہیں آیا، علی الناس، علی الناس۔ تو یہ تو ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ قرآن حکیم حج کو کس حوالے سے لیتا ہے۔ تو میری بات یہ تھی کہ العاقف اور الباد، مستقل طور پر وہاں رہ جانے والے اور آنے جانے والے، دونوں اس پر برابر کا حق رکھتے ہیں، اور اس کو سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ آگے فرمایا رفقائے محترم وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو کوئی اس میں الحاد کا ارادہ کرے، الحاد کی تفسیر ہے ظلم، اور ظلم کا معنی ہے شرک، ظلم کا معنی ہے کتاب اللہ کو حکمران بنانے کی بجائے اسے انسانی اقوال کا، روایات کا محکوم بنا دینا۔ تو اگر ایسا ہو تو نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اسے دردناک سزا ملنا چاہیے۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک واٹر باکس ہے،
پانی کا ذخیرہ کہ جہاں سے پورے شہر کو پانی مل رہا ہے، سپلائی ہو رہا ہے، اور اس یعنی ٹینک کے اندر یا مقام کے اندر جہاں سے پورے شہر کو پانی ہم سپلائی کر رہے ہیں، وہاں جو زہر پانی کے اندر ملائے کہ جس سے پورے شہر کی جو کیا ہے آبادی اس کو خطرہ لاحق ہو جائے، تو یہ بڑا جرم ہوگا۔ اور اگر کوئی چھوٹے سے نل کے اندر کرے جو 2-4 گھرانوں کو جاتا ہے تو وہ اور مسئلہ ہوگا۔ تو چونکہ یہ کل نوع انسانی کا مرکز ہے، اس لیے اس کے اندر جو رویہ نظم چاہے گا، ترمیم چاہے گا، الحاد چاہے گا، تحریف چاہے گا، اس کو اس کے نصب العین سے ہٹانا چاہے گا، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم میں آپ کی ایک قرآن حکیم کے مقام کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سورہ توبہ نامی سورہ ہے اور آیت نمبر 19 اور 20، اور ہماری جو موجودہ سچویشن ہے اس کے اوپر بہت منطبق ہوتا ہے یہ مقام۔ سورہ توبہ آیت نمبر 19 20 ابھی رکھتے ہیں، آیت 19 ہی لیتے ہیں، اور بڑی ٹو دا پوائنٹ اور ہماری جو سچویشن ہے رفقائے اس پہ بالکل فٹ آتی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں فلمیں دکھائی گئیں کہ شاہ فہد نے کس طرح ایکسٹینشن کی ہے مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں، اور وہ جو پتھر اور اس کی جو ساری وہ آپ کو جو علم ہوگا کہ وہ فرانس، اٹلی، جاپان، انگلینڈ، امریکہ، وہ سب انجام کار وہ پیسہ ان کے ہاں پہنچ گیا، اور ہم خوش ہیں جی ہماری مسجد کے مینار بہت اونچے ہو گئے، سرما اور گرما کے حوالے سے پتھر لگ گئے، اور وہاں لائٹس کا انتظام بہت ہو گیا۔ لیکن رفقائے محترم قرآن نے 1400 سال پہلے کیا کہا؟ سورہ توبہ نامی سورہ آیت نمبر 19، یہ ہے رویہ نظم، یہ ہے الحاد۔ کیا قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایت الحاج، کیا قرار دے لیا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، سبیلیں لگانا، حسین کے نام پر سبیل، فلاں کے نام پر سبیل، حاجیوں کو پانی پلانا، عرفات میں ان کے لیے غسل خانے بنانا، نہانے کا انتظام کرنا، پانی سپلائی کرنا، اوپر سے جہازوں کے ذریعے تھیلیاں گرا رہے ہیں برف کی۔ اجعلتم سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، پانی کی سہولتیں مہیا کرنا، ان کی پانی کی آبی ضروریات کو مہیا کرنا، وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ حرمت والا جو مرکز ہے اس کی عمارت، کنسٹرکشن کرنا، ایکسٹینشن کرنا، اس کو آباد کرنا، یہاں کمکمیں لگانا، لائٹس کا انتظام کرنا، گنبدوں کو آسمان تک پہنچانا، عمارہ میں ساری چیزیں آ گئی، یعنی اس کی بلڈنگز، عمارہ، اس کو آباد رکھنے کے لیے وسائل، یعنی اس کو ایلومینیٹ کرنے سے، ڈیکوریٹ کرنے سے جتنا بھی ہے وہ ایک لفظ عمارہ آ گیا۔ کیا تم نے ان کو برابر کر لیا؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا اس کی قدر و قیمت کا مقابلہ تم اس سے کرو گے کہ جو اللہ پر توحید کے ساتھ ایمان لائے؟ یعنی توحید مسٹ ہے۔ مسجد حرام اگر کچی بھی ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، مسجدیں پکی اور نمازی کچے، مسجدیں بقعہ نور بنی ہوئی ہیں اور مسلمان نمازی جو ہے ان کے دل ظلمات میں، غلامی میں، محکومی میں، محتاجی میں، ماجوری میں، تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو مسجد اصل نہیں تھی، مومن مسلم اصل تھا۔ تو اگر مسلمان ڈے بائی ڈے کمزور ہو رہے ہیں، پامال ہو رہے ہیں، اور مسجدوں کے گنبدوں کو، میناروں کو، فرشوں کو
ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے، اور ابن آدم اور مومن وہ اپنی کرامت ذات سے محروم ہو رہے ہیں۔ ایتھوپیا میں دیکھو، صومالیہ میں دیکھو، کشمیر میں دیکھو، اور کہاں نہیں، خود پاکستان کو دیکھو کہ ہر بچہ مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ کیا تم نے اس کو برابر کر دیا ہے اے حرم والو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی توحید کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ والیوم الآخر، مکافات عمل، آخرت کے دن پر ایمان۔ اور آگے فرمایا وجاہد فی سبیل اللہ، اور قرآن کے لیے جہاد، سبیل اللہ سے مراد قرآن، قرآن کے لیے جہاد کرو، توحید کے لیے جہاد کرو، دنیا میں توحید کی نہریں جاری کرو، توحید سے آبیاری کرو، اور توحید آئے گی قرآن سے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، فہد نے اتنا بڑا جرم کیا ان دنوں کہ اس نے وہ قرآن چھاپ دیا ہے کہ جس قرآن کے حاشیے پر حضرت عثمان بن عفان کی طرف جو منسوب ہے کہ وہ انہوں نے جلا دیے تھے نسخے، اس میں جو کچھ بقول دشمنان اسلام 250 سال بعد انہیں ملا تھا روایات کے ذریعے فلان فلان، تو فہد ابن عبدالعزیز نے وہ سارا قرآن کے حاشیوں پر لکھوا کر چھپوا دیا ہے۔ قرآن کی اتھینٹسٹی کو مجروح کرنے کی اس سے بڑھ کر سازش نہیں ہو سکتی کہ یہ آیت یوں بھی پڑھی گئی، یوں بھی پڑھی گئی، یوں بھی پڑھی گئی، یوں بھی پڑھی گئی، کہ جبرائیل علیہ السلام نے 10 طریقوں سے رسول کو پڑھائی۔ اچھا جی، 10 طریقوں سے پڑھائی، ایک طریقہ رکھا، 9 کو ضائع کر دیا، تو ضائع کرنے والا مجرم 1400 سال سے امت تو اس سے محروم رہی۔ تو قرآن کی اتھینٹسٹی کو قراءات عشرہ سے بڑھ کر کوئی اور ظالم قرآن کے خلاف اتنی بڑی سازش نہیں کر سکا جتنا کہ اس حوالے سے القراءات العشرہ والا قرآن شائع کرنا، اور وہ بھی مدینہ منورہ سے، اور حاجیوں کے ہاتھ میں تھما دینا۔ تو یہ رفقائے محترم کیا تھا؟ وجاہد فی سبیل اللہ، قرآن کے راستے میں جہاد کرنے کی بجائے اینٹی قرآن جہاد ہو رہا۔ آگے قرآن نے کہا لا یستعون عند اللہ، تم ان دونوں کو برابر کر لو تو کر لو، لا یستعون عند اللہ، اللہ کی میزان میں یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ کی میزان میں توحید کا وزن ہے، مسجد کی عمارتوں کا پتھروں کا وزن نہیں ہے۔ اللہ کے میزان کے اندر موحد کا وزن ہے، مشرک کا وزن نہیں ہے۔ لا یستعون عند اللہ، اور آگے فرمایا رفقائے محترم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کہ جو ان دونوں چیزوں کو برابر کر دے، ایسی ظالم قوم جو بھی ہو سو ہو، اللہ کی نظر میں وہ ہادی و مہدی نہیں، اللہ کی ہدایت اور اس کی مہدویت سے کوسوں دور۔ میری مراد یہ تھی رفقائے محترم کہ بیت اللہ الحرام کو کتاب اللہ کا، اس کی توحید کی نشر و اشاعت کا، اس کے ابلاغ اور ان مقاصد کے حوالے سے جو کتاب اللہ کے ساتھ تھے ان کو عام کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اب میں چاہتا ہوں رفقائے محترم اس مناسبت سے مقاصد خمسہ جو ہے بیت اللہ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے، جن فرائض کے لیے حج ہے، جن فرائض سے عہدہ برا ہونا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، تو میں 2-3 حوالے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ پتہ چلے کہ حج یا بیت اللہ کیا تھا اور آج بیت اللہ کو کس مقام پر ڈیگریڈ کر دیا گیا۔ سب سے پہلے رفقائے ہم سورہ البقرہ کی آیت 125 لیتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور وہ وقت یاد رکھنا، اس حقیقت کو عموماً ہمیشہ پیش نظر رکھنا، ہم نے البیت، بیت اللہ، کعبہ، مقام ابراہیم، اس کو کیا بنایا ہے؟ مثابۃ للناس، مثابہ
صوب کپڑا، مسابہ وہ مقام جہاں سے کپڑا ملے، مسابۃ للناس، پوری نوع انسانی کو رفقائے محترم مسابہ، جہاں سے کہ گویا راشننگ ہونی چاہیے، نوع انسانی کو لباس ملے، اور لباس صرف مادی نہیں، مانوی لباس بھی، فکر بھی ملے، عقیدہ بھی ملے، غذا بھی ملے، لباس بھی ملے، یعنی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی، بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کل نوع انسانی کو، مسابۃ للناس۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَأَمْنًا، پوری نوع انسانی کو امن کی گارنٹی دینا، یہ اس مرکز والوں کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ مقام تو لے گئے رفقائے محترم سیکیورٹی کونسل والے، اور ہم ان کے تابع مومل بن گئے۔ سیکیورٹی کونسل میں ان کے پاس آ گئی ویٹو کی پاور، سعد کے پاس ویٹو پاور، اور باقی سب ڈگری کی پر ناچنے والے۔ ایکویلٹی ایمنگ دا مین کائنڈ کیسے قائم ہو؟ فساد کی جڑ تو وہی موجود، یعنی ویٹو پاور رکھنے والے اور ویٹو پاور سے محروم کب قیامت تک کبھی ایک نہیں ہو سکتے، مساوات ان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو مسابۃ للناس، بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی اور امن کی گارنٹی، شورٹی، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی ضمانت، یہ دینا آپ کے مرکز کا ذمہ ہے، اور یہ مرکز کی ذمہ داری مرکز سے وابستہ افراد کے اوپر اوبلیگیشن ہے۔ لیکن حج میں ان مسائل سے بحث ہی نہیں ہوگی۔ کوئی آپ نہیں حج دیکھیں گے کہ جس میں مسابۃ للناس وامنا کے حوالے سے کوئی حج ہوا، کسی حج کے اجتماع میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہو، کشمیر کی محکوم محتاج امت مسلمہ ان کے مسائل کو ہم مسابۃ للناس وامنا کے حوالے سے سالو کریں، اگلے سال جائزہ لیں پچھلے سال کی پلاننگز کہاں پہنچی ہیں۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کیا کہوں رفقائے محترم، عرب کا دعویٰ عربی زبان کا ہے۔ امام کعبہ ابن سبیر جس مقام پر کھڑا ہوتا ہے، مقام افسوس ہے، وہ مقام ہے، مقام نہیں۔ مقام اور مقام میم کی پیش نہیں ہے رفقائے محترم، میم کی زبر ہے۔ اگر میم کی پیش ہوتی تو مقام ہوتا، اور اس کا معنی ہوتا وہ جگہ جہاں پر کہ ابراہیم نے اقامت رکھی، ریزیڈنس، جہاں اس نے سٹے کیا۔ قرآن حکیم مقام نہیں کہتا، مقام کہتا ہے۔ مقام کا معنی ہوتا ہے سٹینڈ پوائنٹ، پوائنٹ آف ویو، نقطہ نظر، مسلک، نظریہ حیات۔ اور مصلی کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ مصلی کا معنی جو ہم نے کیا ہے نا، نماز پڑھنے کی جگہ، یہ بعد میں ہے۔ اس کے لیے اگر آپ سورہ القیامہ 75 سورہ کی آیت نمبر 31 اور 32 پڑھ لیں، کچھ اور نہ پڑھیں، بس کافی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ تولا کا معنی ہوتا ہے بیک آؤٹ ہو جانا، صلی کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، اور صلی ہوتا ہے رفقائے محترم جہاں پر ریہرسل کروائی جائے گھوڑ دوڑ کی، جہاں فوجی تربیت دی جائے، عسکری تربیت دی جائے، فرائض و واجبات سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو اکیڈمی ہو، وہ مرکز ہو، ریہرسل کروائی جائے جہاں پر۔ تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے ایمان والو، ابراہیم کا جو موقف اور مسلک حیات تھا، اس کی اتباع اپنے لیے بائنڈنگ قرار دیں۔
یہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک پتھر جو ہے اس کو شیشے کے فریم میں فٹ کر کے وہاں پر 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، اور یہ 2 نفل پڑھنے حکم کی تعمیل ہوگی، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، 2 نفل پڑھ لیے، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے عہد لیا تھا یہ کہ وہ طہرا پاک صاف رکھیں گے، پاک صاف رکھیں گے، کس کو رفقہ محترم؟ طہرا بیتیہ، بیتیہ میرے گھر کو۔ یہ گھر کون سا ہے رفقہ محترم؟ بیت اللہ۔ اس گھر کو آج آپ نے اور ہم نے کیا کیا ہے؟ اغلقا، تالے لگا دو۔ جس گھر کو صاف ستھرا رکھنا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی اس پہ تالا پڑا ہوا تھا، اور ہم نے بھی اس پہ تالا ڈالا ہوا ہے۔ سال میں صرف ایک دفعہ کھلتا ہے، جس طرح وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے، اور رفقائے محترم اس نے عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے۔ سال میں ایک دفعہ کھلے گا، عرق گلاب سے غسل دیا جائے گا۔ تمام مزارات پر یہی ہو رہا ہے، کھولا جاتا ہے ایک دفعہ اور عرق گلاب سے اس کو دھویا جاتا ہے۔ تو بات تو وہاں سے چل رہی ہے نیچے تک۔ تو اللہ نے کہا تھا طہرا، اسے پاک صاف ستھرا رکھو۔ اور ایک اور بات بھی کہتا چلوں رفقائے محترم، اگر یہ بیت اللہ کھول دیا جائے، اس کا دروازہ جو بند ہے توڑ دیا جائے، اور اہل ایمان توڑیں گے، بند کو کھولیں گے، تو جب یہ بند دروازہ کھلے گا اہل توحید کے ہاتھ سے اور اس کے اندر جائیں گے تو مثلا صلات کرنا ہوگی تو کون سا قبلہ ہوگا؟ آج تو ہم نے اس گھر کو قبلہ بنا لیا، لیکن اگر اس قبلے کے اندر آپ داخل ہو جائیں رفقائے، جو مقصود ہے قرآن کا، تو مسلمان کا قبلہ کون سا ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اہل ایمان کا قبلہ وہ در و دیوار نہیں ہے، اہل ایمان کا قبلہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہمارا اصل قبلہ ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض ہمارا قبلہ ہے۔ یہ جو قبلہ ہے یہ انتظامی ہے، ایڈمنسٹریشن، امت میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، صف بندی کرنے کے لیے، امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے انتظامی قبلہ ہے۔ اصل قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ طہرا بیتیہ، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، شرک سے، اوثان سے، اصنام سے۔ اور رفقا محترم اگر اوثان اور اصنام قرآن سے دیکھیں، ابھی میں افضل بھائی سے کہہ رہا تھا ہمارا قرآن لغات عرب کا محتاج نہیں، جتنی قرآن حکیم کے فہم میں لغات کی ضرورت ہے وہ موجود صرف قرآن ہے۔ قرآن اپنی ذات میں ایک سیلف سفیشینٹ بک بہی مانا ہے کہ اسے روئے زمین کی پر اگر عرب لغات ختم ہو جائیں تو بھی قرآن محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں نسیسی لغات وکیبلری موجود کر دی گئی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ دے دی ہے۔ تو طہرا بیتیہ، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، للطائفین، طائفین کا معنی طواف کرنے والے، یعنی بیت اللہ کی جو 4 دیواری ہے اس پہ چکر لگانے والے، 7 چکر، صبح شام چکر لگانا طواف۔ رفقائے محترم، طواف قرآن کی روح سے کیا ہے؟
قرآن میں بہت عمدہ مثال اللہ نے دی ہے، سورہ نور، سورہ نور 24ویں سورہ ہے، آیت نمبر 58۔ فرمایا کہ جو تمہارے نوکر ہوتے ہیں، تمہارے نوکر، سرونٹس، سبارڈینیٹس، ان کے بارے میں یہ کہا ہے رفقائم طوافون علیکم، تمہارے سبجیکٹ، تمہارے ماتحت، تمہارے سرونٹس کیا کرتے ہیں رفقائم طوافون علیکم۔ طواف اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل، بے پناہ طواف کرنے والے، علیکم تمہارے اوپر۔ تو کیا رفقائے محترم کوئی ایسا آقا کہ جس کے نوکر اس کو سینٹر میں بٹھا لیں اور سارا دن اس کا طواف کرتے رہیں، چکر کاٹتے رہیں دائرے میں، تو شام کو مہینے کے بعد، سال کے بعد انہیں کوئی اجرت دے گا؟ اور کوئی ایسا مالک ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس؟ کوئی آج منتظم یہ چاہے گا کہ وہ ہیڈ آف دا اگر انتظامیہ ہے تو نوکر، ماتحت، ملازم اس کو سینٹر میں اس کی کرسی کا طواف کرتے رہیں؟ تو کام کیسے چلے گا؟ طواف کیا ہوا؟ طوافون علیکم کیا معنی؟ یعنی حاکم کے پاس، مالک کے پاس حکم لینے کے لیے آنا، اس کی تعمیل کے لیے چلے جانا، پھر ریزلٹس لے کر پھر مالک کے پاس آنا کہ دیکھو جی اس طرح ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ طواف، طائفین، وہ مرکزی نظام سے وابستہ فورسز کہ جو احکام لے کر ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے باہر چلی جائیں، امپلیمنٹیشن کر کے پھر واپس آئیں اور اپنی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے نتائج اور ثمرات لے کر مرکز کے پاس محاسبے کے لیے آئیں اور جائیں، آئیں اور جائیں۔ احکام کی تعمیر یعنی مرکز سے وابستہ وہ قوتیں، وہ ایجنسیز کہ جو مرکز سے احکام لیں، ان پر ایکٹ اپون کریں، اور ایکٹ اپون کر لینے کے بعد نتائج و ثمرات سے جھولیاں بھر کے دوبارہ مرکز کے سامنے پیش ہو۔ والعاقفین، اور عاقف کون ہوئے؟ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، وہ اسپیشلسٹ جو مرکز کے پاس مستقل طور پر رہیں گے، مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ عقوف کہتے ہیں اسپیشلسٹ، گرہ کھولنے کا ایکسپرٹ۔ تو گویا کہ یہ وہ ایکسپرٹس ہوں گے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کے، کوئی دفاع کا ہے، کوئی تجارت کا ہے، کوئی زراعت کا ہے، اور وہ ایک فرد نہیں ہے، ان کے ڈویژنز ہوں گے، برانچز ہوں گی، ان کا اپنا ایک ہیڈ ہوگا۔ تو کوئی سراغ رسانی کا ہے، کوئی دفاع کا ہے، کوئی تجارت کا ہے، کوئی زراعت کا ہے، کوئی خارجہ امور کا ہے، کوئی انسانی تعلقات کا ہے، کوئی تعلیم کا ہے، کوئی ثقافت کا ہے، کوئی تہذیب کا ہے۔ تو یہ جو ایکسپرٹس ہوں گے زندگی کے تمام گویا کے مسائل و مشکلات کے حوالے سے، اور وہ مرکز کے پاس رہیں گے تاکہ اندر ضرورت، جب ضرورت پڑے، ان سے مرکز مستفید ہو اور وہ مسائل کا حل اس کو بتائیں۔ یہ ہیں العاقفین۔ والرکع السجود، رکع سجود اگر اوقات کے ساتھ خاص ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے صلاۃ، اور اگر اوقات کے ساتھ خاص نہ ہو اور یہ عام ہو جس طرح یہاں پر ہے اور سورہ الفتح کی آیت نمبر 28 میں ہے، تو رکع ہوگی وہ آرمی جو سٹینڈ بائی ہو، یعنی وہ آرمی جسے آج ملیشیات العمل کہتے ہیں۔ اور رکع تربیت یافتہ افراد جو مرکز کے حکم کے اشارے کے منتظر، کہ جو ہی لام بندی کا حکم ہو، مرکز اشارہ کرے تو فوراً مرکز کے اندر حاضری کے لیے رپورٹ کر دے۔ اور السجود جو مرکز کے احکام کی امپلیمنٹیشن کے لیے بالفعل لڑ رہے ہو، کام کر رہے ہو،
تو جو بالفعل جتے ہوئے ہیں اس کام میں، ڈیفینس میں، دفاع میں، وہ سجود، جو انتظار میں ہیں، سستا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، چھٹیاں گزار رہے ہیں، ان کو مرکز نے اجازت دی ہوئی ہے، وہ رک۔ اور اس حوالے سے رفقائے محترم ایک تو ہم یہ مقام دیکھتے ہیں، اسی میں آگے ہم سورہ آل عمران تیسری سورہ ہے رفقائے محترم، اور اس کی آیت بھی 97، 96 اور 97۔ ان اول بیت، سورہ آل عمران تیسری سورہ آیت نمبر 96۔ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، سب سے بنیادی مرکز، سب سے فرسٹ امپورٹنس والا گھر، اولیت کا حق رکھنے والا، اول بیت، اول مرکز، اول قبلہ، وضع جسے اللہ کی طرف سے اول قرار دیا گیا ہے، للناس، کل نوع انسانی کے لیے۔ اول قبلہ، اول بیت، اول مرکز کون ہے رفقا محترم؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ، الکعبۃ المسجد الحرام۔ اور آج آپ کے اور میرے ذہن میں کیا ڈالا گیا ہے؟ قبلہ اول کیا ہے؟ بیت المقدس، جو اس وقت یہود کے قبضے میں ہے، تاکہ بتایا جائے تمہارے پاس تو آپ مرکز بھی اپنا نہیں ہے، تمہارا پہلا مرکز تو ہمارے پاس ہے، اور یہ جو تمہارے پاس ہے تو مرکز ثانی ہے، یہ سیکنڈ ہیڈ کوارٹر ہے، فرسٹ ہمارے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے رفقائے محترم اول بیت بیت اللہ وضع للناس، اور یہ امت کہتی نہیں، اول بیت کیا ہے؟ بیت المقدس۔ اور اس میں عظیم سازش یہ ہے رفقہ تعبیر قبلہ کے تحت کہ 17 ماہ تک رسول نے مدینے میں آ کر کہاں کہ اس کو قبلہ بنایا بیت المقدس کو، اس کو کہتے ہیں مسجد اقصی۔ یہ رفقہ محترم جسے آج ہم مسجد اقصی کہتے ہیں نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 سال بعد یہ مسجد بنی ہے، مسجد اقصی جسے ہم کہتے ہیں۔ قرآن میں مسجد اقصی آیا، ہم نے کہا یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں سے رسول کو معراج ہوا، نہیں، یہ مسجد اقصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد ولید بن عبد الملک نے بنائی ہے۔ یہاں کوئی مسجد تھی ہی نہیں، یہاں تو کھنڈرات تھے، یہ ہیکل سلیمانی تھا۔ تو یہ جو اول بیت رفقائے محترم یہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں، ہیکل سلیمانی نہیں۔ رسول نے ایک دن بھی اس مرکز سے ہٹ کر ہیکل سلیمانی کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا نہیں کی۔ اللہ کا ان اول بیت وضع للناس، اور وہ یہود کے مرکز کی طرف۔ اور پھر جب دیکھا یہود تو راضی نہیں ہوتے، چلو عربوں ہی کو ساتھ ملا دو۔ مانڈونی واٹ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور دوسرا اس کا نام ہے محمد پولیٹیشین اور محمد ایز اے پروفٹ۔ تو اسی بات سے وہ کہتا ہے کہ یہ تو پولیٹیشین کا کردار ہے، یہ تو پروفٹ کا کردار نہیں ہے، یہ تو کوئی ڈپلومیٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کو مواد کون دے رہا ہے؟ آپ کو اور میرا مولوی، وضع للناس۔ اور ایک روایت کیا گھڑی ہے رفقائے محترم، وہ حج پہ آپ جائیں تو آپ کو ایک مسجد میں لے جائیں گے، جی یہ مسجد کیا ہے؟ ذو قبلتین، 2 قبلوں والی۔ اور رفقائے مسجد نبی ذو قبلتین کیوں نہیں؟ کیا مسجد نبی میں رسول نے 17 نمازیں ادھر نہیں پڑھی اور پھر ادھر پڑھی؟ تو مسجد نبوی تو اول ذو قبلتین ہونا چاہیے۔ تو مسجد ذو قبلتین گھڑی کہاں؟
شمال کی جانب، اور وہاں بھی اگر آپ جا کر دیکھیں رفقا میں 10 آدمیوں نے رسول کے منہ تبدیل کرنے سے اپنے منہ تبدیل کر لیے، باقیوں کو پتہ نہ چلا۔ اتنی بڑی سادگی رفقا محترم کہ آپ دیکھیں جنوب اور شمال، پہلے رسول کھڑے ہوئے تھے شمال کی طرف امام بن کا، کہتے ہیں اسی صلاۃ میں حکم ہو گیا جنوب کی طرف، تو اگر رسول اسی جگہ کھڑے ہوئے اپنا منہ جنوب کی طرف کر لیں تو جو آپ کے پیچھے صفیں تھی وہ بھی تو جنوب کی طرف منہ کریں گے، تو رسول تو امام ہی نہیں رہیں گے۔ اور اگر وہ اپنا مقام چھوڑ کر امام بنیں گے تو پوری جماعت میں ہلچل مچے گی، 10 آدمیوں کو پتہ چلے باقیوں کو پتہ نہ چلے۔ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں یہاں سے بنے، باطل روایت ہے، کیونکہ اگر وہ وہاں سے ٹرن کریں گے تو پوری صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ کر امام بنیں گے، ورنہ وہی پیچھے کھڑے کھڑے امام کیسے بنیں گے؟ تو یہ جب میں نے اپنے عرب گائر سے پوچھا کیفا سنیا ھذا، کہ ھذا سمعنا عن الآباء، ہمیں تو باپ دادا نے اسی طرح بتایا ہے۔ تو اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ وہ اول بیت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے نور انسانی کے لیے قرار دیا ہے، وہ کس مقام پر ہے؟ بکہ، بکہ اور مکہ، بکہ اور مکہ۔ مکہ کس کو کہتے ہیں رفقا محترم؟ مکہ یمکو مکم و مکا، دودھ پلانا، دودھ پلانا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا اتر آنا، ماں کی چھاتی میں دودھ کا اتر آنا مکہ۔ تو یہ مکہ کیا مانا؟ یعنی وہ مرکز جو نوع انسانی کو دودھ پلائے، یعنی سامان نشو و نما، جس کو فرمایا تھا مثابۃ للناس۔ اور بکہ کیا ہوتا ہے؟ بکہ یبکو، بکہ یبکو کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف سامان نشو و نما لے کر جانا، یعنی یہ وہ مرکز ہے الذی ببکہ للذی ببکہ، کہ جس کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ نوع انسانی کی طرف حاجات و ضروریات سامان لے کر جائے، مرکز کی طرف درخواستیں نہ لے جانی پڑے، اپلیکیشنز آفٹر اپلیکیشنز نہیں۔ مرکز کا فرض ہے کہ وہ انسانوں کی حاجات و ضروریات ان کے دروازوں پر آ کر خود پورا کرے۔ فرمایا مبارک مبارک، مبارک برکہ سے رفقہ محترم ہاؤس جو پانی سے لبالب بھرا ہو۔ تو یہ مکہ جو ہے، بکہ جو ہے مبارک ہے، یعنی جسے ہر وقت ساز و سامان سے بھرا رہنا چاہیے، سامان نشو و نما سے۔ اور آگے فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہاں سے اقوام عالم کو گائیڈنس، یہاں اتنا بڑا یعنی ٹرانسمیشن ہونا چاہیے، لائن، چینل، کہ روئے زمین پر اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہو ہر زبان میں۔ یعنی آج جو BBC اور وائس آف امریکہ اقوام عالم کو اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور مکہ کا سگنل اتنا کمزور ہے کہ ڈش انٹینا پر بھی نہیں آ رہا، اور پروگرام ڈش انٹینا پہ سگنل کمزور ہے، لیکن اربوں روپیہ کس پہ لگا دیا؟ میناروں کو، فرش کو ٹھنڈا اور گرم رکھنے کے لیے۔ لیکن ہدی للعالمین، اقوام عالم کے لیے رہنمائی فراہم کرنا، یہ فریضہ ہے اس بیت اللہ کا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس مرکز میں واضح احکامات ہیں، وہ احکامات جو ابراہیم کے مسلک، نقطہ نظر اور ان کا پوائنٹ آف ویو جو تھا اسے بہت جامع طریقے سے کھولتے ہیں وہ احکام۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص گروہ جماعت اس کی رکنیت اختیار کر لے،
جو اس بیت اللہ میں داخل، بیت اللہ کو تو آپ نے تالا لگا دیا، داخل کیا ہونا ہے؟ دخول سے مراد ہے جس طرح ہم کہتے ہیں بھائی میں اس کالج میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیا در و دیوار میں داخلہ ہے؟ یعنی اس کی رکنیت، اس کی ممبرشپ، اس میں ایڈمیشن۔ تو جو اس مرکز میں کیا ہو جائے، داخل ہو جائے، ایسوسیٹ ہو جائے، اس کی رکنیت لے لے، تو پھر کیا ہوگا؟ کان آمنا، اس کا حق ہے کہ وہ طلب کرے کہ مجھے امن دو۔ حج کیا ہے؟ یہ سالانہ چیکنگ ہے کہ جو فرائض و واجبات اس مرکز کے ناطے سے امت پر، ہیڈ پر عائد ہوتے تھے، ان کو پورے سال بھر پورا کیا گیا ہے یا وائلیٹ ہوا ہے؟ یہ مرکز میں رہنے کا اہل ہے یا نہیں ہمارا خلیفہ؟ کیوں نہ اس کو ہٹا دیا جائے، نیا امیر لایا جائے۔ اور اسی ضمن میں رفقائے محترم ہم ایک اور آیت دیکھ کے ختم کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ 5ویں سورہ ہے، آیت نمبر 97۔ جعل اللہ الکعبہ البیت الحرام، قرار دیا ہے اللہ نے کعبہ کو، کیا قرار دیا ہے؟ البیت الحرام، نوع انسانی کی حرمت کا ضامن مرکز۔ اور کیا قرار دیا ہے اس بیت اللہ پر؟ کیا چیز واجب قرار دی ہے؟ کیوں یہ حرم والا ہے؟ یہ تھا رفقائے محترم قرآن، اور بن گیا گناہ بخشوانے کے لیے لانڈری کا نظام۔ دنیا جہان میں گناہ کرو اور بیت اللہ کے در و دیوار پہ جا کر ڈال دو۔ کیا اس کعبے نے کرنا تھا رفقائے محترم؟ قیام للناس، پوری نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے والا۔ نوع انسانی کے جسم میں جان پیدا کرنے والا، پاؤں میں قوت و طاقت پیدا کرنے والا۔ کوئی انسان گرے نہیں، کسی انسان کے سامنے کھڈ اور کھائی نہ ہو، کوئی انسان کھڈوں میں، کھائیوں میں، غلامی میں، محکومی میں، محتاجی میں مبتلا نہ ہو۔ قیام للناس، پوری نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے والا، اور بیت الحرام۔ اور فرمایا والشہر الحرام، اور اس نوع انسانی کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے حرمت والا مہینہ، یہ ہے رمضان مبارک۔ اس کے لیے رمضان ٹریننگ کا ہے، ریفریشر کورس چلتا رہے گا پورے مہینے میں۔ اور آگے فرمایا والہدی، اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ الہدی، پوری امت مسلمہ اس کے لیے ہدایہ دے گی، گفٹس، پریزنٹیشن، یعنی ہر فرد اپنی ان مقاصد کے حوالے سے ہدایہ پیش کرے، اپنے اپنے ملکی تقاضوں کے تحت کوئی غذائی اجناس پوری کرے، کوئی وہاں کے افراد کے لیے مہمانی کے لیے پیش کرے جانور، کوئی ان کے راحت و آرام کے لیے یعنی بسترے، یعنی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے الحج۔ والقلائد، والقلائد کا معنی کر دیا گانی پہنے ہوئے جانور۔ القلیدہ مفرد ہے رفقائے محترم، القلائد اس کی جمع ہے۔ القلیدہ تو الذی قلد فیہ الانف، وہ چیز کہ جسے انسان اپنے گلے میں ڈالے اور اسے اتارے نہیں۔ القلیدہ ہی الفریضہ، قلیدہ کا معنی ہوتا ہے اوبلیگیٹری۔ والقلائد، اور وہ ذمہ داریاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی امت پر، جماعت پر اوبلیگیٹری کرائی ہے۔ مقاصد خمسہ ہیں: امن کی ضمانت،
بنیادی ضروریات زندگی کی ضمانت، تعلیم کی، تربیت کی، دفاع کی، عسکریت کی، یہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہی دراصل قلائد ہیں۔ اور آگے لفظ یہ ہے رفقائے محترم، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ کہہ دیا جی گانی والے جانور، اللہ کہتا ہے رفقائے محترم اے لوگو ہم یہ دین تمہیں دے کر اگر اس کو تم نافذ کرو گے تو تم یقین کر لو گے کہ اللہ وہ ہے جو جانتا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین۔ اللہ نے اپنے عالم السماوات و ما فی الارض ہونے پر گانی والے جانور پیش کیے، اور تم جان لو گے ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہے انسانوں تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے، ہر ضرورت، ہر تقاضا جو تمہارے لیے قیامت تک لاحق ہو سکتا تھا، اتنا بڑا قانون اور نظام دیا ہے کہ قیامت تک کی تمہاری ہر ضرورت پوری ہوتی رہے گی، اور تم جان لو گے کہ جس اللہ نے یہ تمہیں نظام دیا ہے وہ عالم ما فی السماوات و عالم ما فی الارض اور بکل شیء علیم۔ تو اس حوالے سے رفقائے محترم ہم سورہ الحج کے ان مقامات کا مطالعہ کریں گے، خاص طور پر کل جو آیات آ رہی ہیں اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا اور آگے لیشہدوا منافع لہم، تو کل انشاءاللہ العزیز لیشہدوا منافع لہم اس کی قرآنی تفسیر جو تصریف آیات کے حوالے سے آئے گی اسے پیش کروں گا۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ۔